دوستو دوسرا قسط پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے باتوں میں مصروف تھے، اتفاقاً ان کی سوتیلی والدہ نے سب باتیں سن لیں اور سمجھ گئیں کہ میرے لڑکے باپ کی نظروں میں بلند درجہ نہیں پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ سب بھائی اس ذلت و غلامی سے بچ جائیں جس کی پیشن گوئی والد ماجد کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ الٹے پیروں واپس ہوئیں اور اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے انہیں ہوشیار کر دیا۔ بھائیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور باہم مشورے کے بعد آخرکار یہ طے کیا کہ کسی نہ کسی ترکیب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے۔ بڑے بھائی نے، جو ان سبھوں سے ہوشیار اور دانا تھا، کہا، بھائیو، یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنا ٹھیک نہیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ راستے سے انہیں ہٹا دیا جائے۔ اس کی اور بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قتل کرنا اور ہلاک کرنا گناہ ہے، جرم ہے۔ ان کو ساتھ کھیلنے کے بہانے جنگل میں لے جائیں، وہاں ممکن ہے بھیڑیا انہیں کھا جائے۔ سب نے یہ تدبیریں پسند کر لی، یا کوئی تدبیر کر لی جائے۔ دوسرے دن تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور بڑی ہی پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے کہا، ہم سب سیر و شکار کو جانے والے ہیں، اگر مناسب سمجھو تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس طرح تمہارا دل بھی بہل جائے گا اور شکار کے طریقوں سے بھی واقفیت حاصل ہوگی۔ غرض کچھ اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بہلاوے میں آ گئے اور اس شرط پر کہ ان کے ساتھ جانے کو راضی ہو گئے کہ اگر والد نے اجازت دی تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سب مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے والد بزرگوار، ہم سب مل کر اکثر سیر و شکار کے لیے جنگل میں جاتے رہتے ہیں، مگر یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ کبھی نہیں جاتے۔ ہمارا جی کڑتا ہے اور دل کو سخت رنج ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی تمام باتیں سنی، مگر ان کا دل راضی نہ ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور سب بھائی دل شکستہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انکار کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ انہوں نے چند ہی روز قبل ایک پریشان کن خواب دیکھا تھا کہ زمین آنسو بہا کر رو رہی ہے اور بین کر رہی ہے کہ اے پیارے یوسف علیہ السلام، اے مظلوموں کے مظلوم، آ اور میری آغوش میں چھپ جا، تیرے سوتیلے بھائی تیرے اوپر ظلم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نگل لیا۔ اتنے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور وہ حد درجہ بے چین رہنے لگے۔ شیطان لعین کی مکاری۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام کو والد کے صاف انکار سے بہت صدمہ ہوا اور ساتھ ہی اپنی ناکامیوں کا احساس بھی کہ وہ اپنی تجویز کو عملی جامہ نہ پہنا سکے، مگر وہ برابر اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ روزانہ نت نئی ترکیبیں سوچتے، مشورہ کرتے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ایک دن وہ پھر آپس میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ وہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ایک اور بزرگ نما شخص ان کی مجلس میں آ کر شریک ہو گیا۔ اس نے نہایت ہی مخلصانہ انداز میں ان سے کہا کہ اے بچو، تم کیوں پریشان ہو؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، شاید میں کچھ تمہاری پریشانی کا علاج کر سکوں۔ اگر تم میرے تجربے اور بزرگانہ نصیحت سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہو تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، یہاں تک کہ میں تمہاری مدد کرنے میں اپنی جان سے بھی دریغ نہ کروں گا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے جب اس شیطان نما انسان کی ہمدردانہ باتیں سنی تو انہیں بھی خیال گزرا کہ یہ واقعی ہمارا سچا ہمدرد ہے جو دل و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، تو ان کی ہمدردانہ نصیحتوں اور تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سرگزشت اس شیطان کو سنا ڈالی اور کہا کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کو تو بہت پیار کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں اسی بات کا رنج و ملال ہے اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کانٹا ہماری راہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ آپ ہماری مدد کیجیے۔ اس نے کہا، تمہاری رائے اور تجویز نہایت مناسب تھی اور تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوتے، لیکن تمہارے باپ نے بے وجہ انتہائی محبت کے یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت گرمی کا موسم ہے
اس وقت گرمی کا موسم ہے، تمہارے والد نہیں چاہتے کہ ان کا چہیتا بیٹا ایسے سخت موسم میں سیر و شکار کو جائے اور گرمی سے تکلیف اٹھائے، لہٰذا سر دست تم لوگ صبر سے کام لو اور اس وقت تک انتظار کرو جب تک کہ موسم تبدیل نہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ برسات کے خوشگوار موسم میں وہ کبھی بھیجنے سے انکار نہ کریں گے۔ تب تک تم یوسف علیہ السلام کے دل میں سیر و شکار کا شوق پیدا کرو تاکہ اس وقت وہ خوب باپ سے ضد کر کے اجازت حاصل کریں۔ اس طرح تمہارے اوپر کسی طرح کا شبہ بھی نہ ہوگا اور تمہارا مقصد بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ اس ہمدرد شیطان لعین کی اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور وہ خوش خوش اپنے مکان کو واپس لوٹے اور ایسے موسم کا انتظار کرنے لگے۔ غلط کار بھائیوں کا غلط وار چل گیا۔ قضاء و قدر دکھاتی ہے، دیکھیے کیا کیا ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو شوق صحرا کا۔ برادران یوسف علیہ السلام موسم بہار کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار وہ موسم دل فریب آ گیا، خزاں بہار میں تبدیل ہو گئی، بہاریں جنت کا نمونہ پیش کرنے لگیں، ہر طرف سبزہ و ہریالی نظر آنے لگی۔ برادران یوسف علیہ السلام خوش تھے کہ ان کی امیدیں بر آنے کا وقت آ گیا اور اب وہ کانٹا عنقریب نکلنے والا ہے جس کی خلش نے انہیں عرصے سے بے چین کر رکھا تھا۔ ایک دن انہوں نے پھر مشورہ کیا اور طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والدین کی غیبت میں سیر و شکار کا شوق ان کے دل میں پیدا کریں اور انہیں یقین دلائیں کہ وہ والد بزرگوار تمہیں دنیا اور اس کی رنگینیوں سے بالکل علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح در پردہ تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ مشورہ لے کر سب بھائی ایوان اسرائیل میں پہنچے اور رازدارانہ انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کو علیحدہ بلایا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی خاص بات ہے جو میرے بھائی مجھے بتانا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ ان کے پاس چلے آئے۔ بھائیوں نے بڑی محبت اور شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور پھر بڑے پیار سے کہا، اے پیارے بھائی، ہماری جانیں تم پر فدا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیوں ہم سے دور دور رہتے ہو اور کس لیے ہمیں بیگانہ سمجھتے ہو۔ اے برادر عزیز، تم نے ہمیشہ ہم کو غیر سمجھا جبکہ ہم تمہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ تمہارے اس سلوک نے ہمیں دنیا والوں کی نظر میں حقیر و ذلیل کر رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی سیر و شکار یا کسی تفریح کے لیے جاتے ہیں تمہیں شریک ہونے کے لیے ضرور کہتے ہیں، مگر یا تو والد صاحب تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے یا تم خود انکار کر دیتے ہو۔ بخدا اس سے ہمارے دل کو بے حد صدمہ اور قلق ہوتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جس سیر و تفریح سے ہم اپنا دل خوش کرتے ہیں اس سے ہمارا پیارا بھائی محروم رہتا ہے۔ اب ہمارا ارادہ پھر سیر و شکار کو جانے کا ہے، اور سچ پوچھو تو یہ موسم ہے بھی سیر و تفریح کا، کیونکہ خزاں گزر چکی ہے، موسم میں بہار آ گیا ہے اور جنگل و صحرا سب ہی سر سبز و شاداب نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں کون ہے جس کا دل گھر میں لگے اور اس طرح کے روح افزا مناظر دیکھنے کے لیے بے چین نہ ہو۔ ہمارا بھی دل تڑپ رہا ہے کہ ان قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہوں اور چند روز جنگل کی ہوا کھائیں تاکہ کچھ تو طبیعت کو فرحت و سکون میسر ہو۔ اسی لیے ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی بہار آئی، بہار آئی بہار آئی۔ ہم سب بھائیوں نے سیر و شکار اور تفریح کا پورا سامان تیار کر لیا ہے اور عنقریب ہم سب جانے والے ہیں، مگر اے برادر عزیز، اگر تم ہمارے ساتھ نہ ہوئے تو واللہ ہمیں سیر و تفریح میں مزہ نہ آئے گا اور تمہاری عدم شمولیت سے ہمیں وہ لطف نہ آئے گا۔ ہمیں اچھا معلوم نہ ہوگا کہ ایک بھائی تو گھر کی چہار دیواری میں مقید رہے اور ہم سیر و شکار کی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہوں۔ غرض کہ ان سبھوں نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو کچھ اس طرح لبھایا اور سیر و شکار کی لطف انگیز کیفیتوں کا اس طرح نقشہ کھینچا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح انہیں فوراً ہی خیال آیا کہ والد ماجد سے اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ میں پہلے والد صاحب سے اجازت حاصل کر لوں، اگر اجازت مل گئی تو اس بار میں بھی ضرور آپ لوگوں کے ہمراہ سیر کے لیے چلوں گا۔ بھائیوں نے کہا، ہم کئی بار ان سے کہہ چکے ہیں، انہوں نے ہر بار ہماری بات کو ٹالا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم ان سے کہو اور ضد کرو۔ وہ چونکہ تمہیں حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے امید ہے کہ وہ تمہاری دل گرفتگی کو برداشت نہ کر سکیں گے اور فوراً ہی اجازت دے دیں گے۔ ادھر ہماری درخواست ادھر تمہاری ضد، امید کے والد ماجد انکار نہ کر سکیں گے
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے اس بات سے دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ ان کا وار چل گیا۔ سیر و تفریح کے لیے اجازت طلبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب۔ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدھے اس عبادت خانے میں پہنچے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ تمام بھائیوں نے عرض کیا کہ یا ابی، آج کل موسم بہت خوشگوار ہے، جنگل اور پہاڑ، صحرا اور بیاباں سب سرسبز نظر آتے ہیں۔ ایسے میں ہمارا ارادہ ہے کہ قدرت کی شان دیکھنے کے لیے کچھ سیر و تفریح کی جائے، شکار کھیلا جائے۔ جنگل میں آج کل منگل ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ پس اس دفعہ ہم اپنے پیارے بھائی یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اس قدرت کے شاہکار سے لطف اندوز ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت نہ کر سکوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں غافل نہ ہو جاؤ۔ ادھر تم سیر و شکار میں مست رہو، ادھر یوسف علیہ السلام کو جنگل کا کوئی خوفناک درندہ نقصان پہنچائے یا کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے اور میں تمام عمر ہاتھ ملتا رہ جاؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس جواب کو قرآن کریم نے الفاظ بیان کیا ہے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ صاحبزادگان یعقوب علیہ السلام نے ازراہ ہمدردی عرض کی، اے پدر بزرگوار، کیا آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں فرماتے جو اس طرح کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں؟ بخدا ہم یوسف علیہ السلام کو اپنا سگا بھائی سمجھتے ہیں اور ہم ان کے سچے رفیق و شفیق ہیں، پس آپ کسی طرح کا اندیشہ دل میں نہ لائیں۔ ہم لوگ ماشاء اللہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، کیا حفاظت نہ کر سکیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ بخوشی اجازت دیں کہ وہ ہمارے ساتھ سیر و شکار کو چلیں اور قدرت کے بے پناہ مناظر دیکھیں، ہمارے ساتھ ساتھ کھائیں پئیں تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان محبت اور خلوص میں اور اضافہ ہو۔ ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کے درمیان سلسلہ کلام جاری تھا کہ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے والد بزرگوار سے بسط احترام عرض کیا کہ اس بار مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ سیر و شکار پر جانے کی اجازت دے دیجیے تو عین نوازش ہوگی۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہایت نرمی اور شفقت پدرانہ کا اظہار کرتے ہوئے ان سے بھی کہا کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہ کر سکوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دل برداشتہ تو ہوئے مگر بپاس ادب خاموش ہو گئے، لیکن صورت کہہ دیتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس انکار سے جناب یوسف علیہ السلام غمزدہ ہو گئے اور اس کا مظہر وہ آنسو تھے جو یکایک ان کے عارض مبارک پر بہنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے جگر گوشہ کی یہ کیفیت دیکھی تو چاروں ناچار جانے کی اجازت دے دی۔ تمام بھائیوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی غایت درجہ خوش و خرم ہوئے۔ ہر چند یعقوب علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے کی جدائی بہت شاق تھی، مگر اب وہ وعدہ کر چکے تھے، رخصت کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے نہا دھو کر عمدہ کپڑے پہنے، عطر لگایا، اور کہا جاتا ہے کہ رخصت کرتے وقت یوسف علیہ السلام کو تبرکاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ پیرہن جو آتش نمرود میں گروانے کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر آپ کو پہنایا تھا، آپ علیہ السلام کو پہنا دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا عمامہ سر پر رکھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی چادر اڑھائی اور عصائے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد شہر کنعان کے قاعدے کے مطابق اس سایہ دار اور عالی شان درخت کے نیچے ماں تمام فرزندوں کے تشریف لائے جہاں اہل کنعان آنے والے مسافروں کا استقبال کرتے اور جانے والوں کو رخصت کیا کرتے تھے۔ غرض کہ اس درخت کے نیچے پہنچ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک سرد آہ کھینچ کر فرمایا کہ بیٹا، میں نے محض تمہاری خوشی کے خیال سے تمہیں اجازت جانے کی دی ہے اور ہر چند مجھے تمہاری جدائی شاق گزرے گی، مگر خیر، میں اسے بھی کسی نہ کسی طرح برداشت کر لوں گا۔ اس کے بعد اسے تمام فرزندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے آل اسرائیل، دیکھو یہ اسرائیل کی امانت ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا، اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہے۔ خبردار، اسے
بھوکا مت رکھنا، اسی وجہ سے میں نے عمدہ اور لذیذ کھانے بڑی مقدار میں تمہارے ساتھ کر دیے ہیں۔ اے میرے بیٹو، دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ بہت نازک طبع ہے، اس لیے اسے پیدل نہ چلانا اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام اس سے نہ لینا، مبادا اس کی طبع نازک پر بار ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تقریر سن کر ان کے تمام فرزندوں نے وعدہ کیا کہ آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے ہم اس کا پورا پورا خیال رکھیں گے اور یوسف علیہ السلام کی دلداری خاطر خواہ کریں گے اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے۔ پس اے ابا جان، آپ ہم لوگوں کی طرف سے بالکل مطمئن رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کی بات سنی اور پھر ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ انہوں نے جوش محبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گود میں اٹھا لیا اور بھینچ بھینچ کر پیار کرنے لگے۔ حالت اضطراری میں آپ علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے یہودا سے رو کر فرمایا، اے یہودا، دیکھ میں اپنا لخت جگر تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ذمہ دار ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یاد رکھ اگر اسے کسی طرح کی تکلیف پہنچی تو تیرے باپ یعقوب علیہ السلام کا دل پوری طرح تڑپے گا۔ یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کو باچشم پرنم رخصت کیا۔ قافلہ رخصت ہوا اور تا حد نظر ان کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ان کے بھائی انہیں کبھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے، کبھی گود میں اٹھا لیتے اور کبھی سر پر بٹھاتے تاکہ دیکھنے والے اس لاڈ پیار کو دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، پڑتے غم سے حضرت یعقوب علیہ السلام نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ اہل خاندان ان کو سنبھال کر گھر لائے۔ برادران یوسف علیہ السلام جب حدود کنعان سے کافی دور نکل گئے، انہیں پورا یقین ہو گیا کہ اب کوئی بھی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، تو وہ جذبہ رشک و حسد سے مجبور ہوئے اور اپنے خبث باطنی پر اتر آئے اور جناب یوسف علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ اپنے کندھوں سے اتار کر کنکریلی زمین پر چلنے کے لیے مجبور کیا۔ ناگاہ انہیں زمین پر گھسیٹتے، گاہ بالوں کو نوچتے، غرض کے طرح طرح کی اذیتیں دیتے، ٹھوکریں مارتے اور کہتے کہ کہاں ہیں وہ تیرے 11 ستارے، وہ چاند اور سورج جو تجھے سجدہ کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے تیری جان بچائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مثل ابر بہارا